کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معیز بھائی کا نیو ریڈنگ چینل۔ تو اب چلتے ہیں ہم آج چینل کا پہلے ہم پڑھیں گے ریڈنگ چیپٹر کا نام تعلیم اور تعلم کے آداب۔ چلے آگے ریڈنگ۔ تعلیم تعلم کا مطلب ہے دوسروں کو سکھانا اور خود سیکھنا۔ جو شخص دوسروں کو تعلیم دیتا ہے وہ معلم استاد کہلاتا ہے، جبکہ علم سیکھنے والے کو متعلم طالب علم کہتے ہیں۔ علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا دنیا کا بہترین کام ہے۔ اسلام میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہی کی وجہ سے فرشتوں پر فوقیت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی پہلی وحی بھی علم کے بارے میں تھی۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ حکمت سے مراد عقل و دانش ہے، جو دین کو سمجھنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ علم والے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے اور مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے جس نے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا، اور وہ اخلاق سیکھنے جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، کیا برابر ہو سکتا ہوں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے، جنہیں علم دیا گیا۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو لازمی قرار دیا ہوا فرمایا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے اور اس کی حصول کے لیے سفر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طالب علم کے راستے طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں۔ اور علم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کے تمام ستارے، اور علماء اکرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا وارث درم دینار کو نہیں بنایا بلکہ علم کو بنایا، تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک وافر حصہ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے لیے طویل سفر کرتے تھے۔ محدثین اکرام علم حدیث کے حصول کے لیے دور علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصول علم کے لیے سفر کی ترغیب دی ہے۔ علم سیکھنے اور سکھانے کے آداب۔ جس طرح ہر کام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح علم سیکھنے اور سکھانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ طالب کے علم اور معلم اور تعلم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خلوص نیت اور نرمی سے پڑھائے، جبکہ طالب علم صادق نیت سے علم سیکھے۔ اس طرح سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور دین و دنیا کی فلاح کا مرانی حاصل ہوگی۔ حصول علم کے لیے طالب علم کے دل میں شوق و جذبہ اور لگن کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق علم حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر، میں حدیث سیکھنے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیتا ہوں۔ پڑھاتے وقت طالبے کی ذہنی استفادہ کا خاص خیال رکھیں۔ تدریس کے عمل کے دوران میں عمدہ نفاذ اور سمجھنے ہوئے انداز میں گفتگو کریں۔ علم حاصل کرنا ایک مسلسل عمل ہے، لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں، وقت کی پابندی کریں، اپنے لباس اور ظاہری بناوٹ پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی خیال رکھیں اور اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ استاد کا ادب و احترام اصول علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ مشہور مثال ہے: باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور اسکول کے دیگر علم کا احترام کریں اور اپنے ہم جماعتوں کا خیال رکھیں۔ تو گائز، آپ کو ویڈیو اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ابھی کتنا کافی۔ اللہ حافظ۔